رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، الحمد للہ رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام۔ بس خدا جس سے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار کی ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، سطح زمین کو پھیلایا اور درست کیا، پہاڑوں کو قائم و بلند کیا، چشموں کو جاری کیا، چشموں کو بہایا، ہواؤں کا چلانے والا اور روکنے والا وہ پروردگار جس نے آسمانوں کو زینت دی، روشن کیا، افلاک کی تدبیر کی، افلاک کو چلایا، راتوں کو منور کیا۔ اس نے بے شمار مخلوقات خلق کی ہے، اس میں ہم انسان کو اشرف مخلوق بنایا، عقل جیسی نعمت دی تو امتحان رکھا تو ہادی بھیجے ہدایت کے لیے۔ سب سے پہلے ہادی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری ہادی ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین ہیں، جن کے بعد امامت کا سلسلہ جاری اور ساری ہوا۔ ماہ شعبان کا مہینہ الحمدللہ خوشیوں سے بھرپور، جس مہینے کو رسول اللہ نے کہا یہ میرا مہینہ ہے۔ ہم سب نے 1 تاریخ کو جناب زینب سلام اللہ علیہا کا جشن منایا۔ اسی مہینے کی 3 تاریخ کو امام حسین علیہ السلام جو ہمارے تیسرے امام، رسول اللہ کے تیسرے جانشین کی ولادت ہوئی، جو اسلام کو بچانے والے۔ اور اسی مہینے کی 15 تاریخ کو ہمارے اور آپ کے آخری امام، اللہ کی آخری حجت، رسول اللہ کے آخری جانشین، ہمارے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی تو ہم سب یہاں پر ان کی ولادت کا جشن منانے اکٹھا ہوئے ہیں۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس میں اتنے بڑے امام کی ولادت ہے، خوشیاں ہیں، تو اس میں کسی امام کی شہادت نہیں ہے۔ یعنی کتنا عظیم یہ مہینہ ہے، اس کے ہر لمحے ہماری عبادت کے ہیں، ہر سیکنڈ، ہر منٹ۔ اور اس میں بہت زیادہ دعائیں کرنا ہے۔ تو ہم اہل بیت علیہ السلام کی جب بزم میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے بہت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یقیناً ہم یہاں پر جس عظیم ہستی کا جشن منانے کے لیے بیٹھے ہیں، الحمدللہ آج امام کی عظمتیں ہیں کہ اللہ نے اگر ان کو ہدایت کے لیے بھیجا ہے تو ان کی ہدایت کا انتظام بھی بہترین انتظام کیا ہے۔ جب ہم امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ پڑھتے ہیں تو کون آیا تھا؟ جنت کی حوروں کی سردار آئی تھی جناب سیدہ کی دایا کا کام کرنے کے لیے۔ کس وقت میں امام زمانہ جل اللہ کی اگر ہم ولادت کو دیکھتے ہیں تو جناب نرجس خاتون، کس طرح اللہ نے ان کی ولادت کو پوشیدہ رکھا۔ تو انہیں یہ عظمتیں اللہ کی طرف سے ہمارے اماموں کو ملی ہیں، جس کو اللہ نے الہی نمائندہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو پھر ہم کو ان کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہیے۔ کون ہیں وہ ہستیاں؟ کیوں ان کی معرفت ہم کو لینا چاہیے ہے؟ ہم کو کیوں ان پر عقیدہ رکھنا چاہیے ہے؟ اللہ کے جو نمائندے اگر ہم ان کے بارے میں نہیں جانیں گے تو سب سے بڑی چیز یہ ہوگی کہ ہم جب نہیں جانیں گے اور ہم سے کہا جائے گا کہ یہ امام ہیں، ہم ان کو مان لیں گے کہ جو امام اللہ نے نہیں منتخب کیے تھے، لوگوں نے منتخب کیے، تو ہم عقیدے سے پھر جائیں گے۔ ہمارا عقیدہ 12 اماموں کا جو ہے وہ سلسلے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یقیناً علی علیہ السلام نے ممبر پہ خطبہ دیا ہے کوفے کے، انہیں
मौलाए कायनात का एक एक जुमला उसमें हिकमत पोशीदा है। इमाम क्या कह रहे हैं, खुदाया तेरी ज़मीन पर तेरी मखलूक़ात के लिए तेरी एक हुज्जत का वजूद ज़रूरी है, जो लोगों को तेरे दीन की तरफ हिदायत करे, तेरे उलूम से आशना करे, तेरी दलीलें बातिल ना हों, तेरे औलिया के पैरोकार हिदायत याफ्ता होने के बाद गुमराह ना हो। चाहे ये हुज्जत ज़ाहिर हो, लोग ज़ाहिरन में उनका कहना मान रहे हों, या फिर गायब हो। अगर ये हुज्जत लोगों के अमन के ज़माने में उनकी नज़रों से गायब हैं, मगर उनका इल्म उनसे पोशीदा नहीं होगा, मोमिनीन के दिलों में उनके आदाब और साबित और मुस्तहबात उस पर अमल करेंगे। यानी ये जो खुतबे का आखिरी जुमला जो इमाम कह रहे हैं कि मोमिनीन के दिलों में उनके आदाब साबित और मुस्तहकम रहेंगे, यानी ये वो चीज़ इमाम बता रहे हैं कि इमाम के आदाब के मायने हैं कि इमाम की आदतें, उनकी सिफ़ात, उनके कमालात, उनके औसाफ, उनकी खुसूसियात मोमिन अगर जानेगा तो मोमिन वही होगा कि जो उनके औसाफ अपने दिलों में रख कर अपनी ज़िंदगियों को गुजारे, हर वक्त में वो इमाम के तसव्वुर में रहेगा। तो वो जो इमाम के चाहते हैं वो उस नक्शे कदम पर चलेगा। तो आज हम देखते हैं कि वक्त के इमाम हमारे गैबत में हैं। ये गैबत हमारे लिए है, इमाम के लिए नहीं है, क्योंकि इमाम को हम देखते हैं मगर हम इमाम को पहचानते नहीं हैं। इमाम हमको देख भी रहे हैं, इमाम हमको पहचानते भी हैं, इमाम हमारे हर अमल देख रहे हैं, इमाम हमारी हर अच्छाइयाँ देख रहे हैं, हर बुराइयों को देख रहे हैं। मगर यही चीज़ हमको जानना है कि हमको वो कितनी मारिफत का लेवल होगा कि जो हम अपने इमाम से करीब होंगे। जिसके पास इमाम की मारिफत होगी वो दूर रहते हुए भी इमाम से करीब रहेगा, और जिसके पास मारिफत नहीं होगी वो करीब रहते हुए भी दूर होगा, कोई फैज़ नहीं मिलेगा। तो यकीनन सवाल अब ये है कि मारिफत है क्या, किस चीज़ को मारिफत कहेंगे। तो दो तरह की मारिफत है। एक मारिफत उनके हसब और नसब को जानना। हम सब जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हम इसीलिए इस्नाशरी कहलाते हैं। इस्नाशरी के क्या मायने हैं? 12 इमाम। ये वो 12 इमाम हैं कि ये हमारा अक़ीदा होना चाहिए है कि हमारे इमाम रसूलुल्लाह के बाद खलीफा बिला फ़स्ल मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। और उनसे ही सिलसिला चला। तो देखिए, ये मारिफत के बारे में देखिए, हम लोग हैं ना अमल कम करें मगर मारिफत के साथ करें तो अल्लाह हमको 10 गुना उसका सवाब देगा। मगर हम लोग गैरों को देखते हैं कि बहुत अमल कर रहे हैं मगर उनका अक़ीदा सही नहीं है, तो क्या उनका अमल काबिल कबूल है? कोई नहीं है। तो इसी तरह एक शख्स हमारे 7वें इमाम इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम के ज़माने में हसन इब्ने अब्दुल्ला नामी शख्स है। वो बहुत ज़्यादा इबादत गुजार है, ज़ुहद के लेवल पे है, तक़वा के लेवल पे है। बहुत इबादत भी बहुत करता है, यहाँ तक कि उसकी इबादत का दूर दूर तक चर्चा फैला हुआ था। उस वक्त का जो बादशाह था वो भी अक्सर उनसे मिलने आता था, वो बादशाह को बात भी सुना देते थे और बादशाह एक नेक आदमी समझ के उनको बर्दाश्त करता था। एक दिन इत्तेफाक से वो मस्जिद में था, इमाम भी वहाँ पहुँच गए। इमाम ने जब उसको देखा, क्योंकि इबादत गुजार है, तक़वा है, उसमें ज़ुहद के लेवल पे है, तो इमाम तो ये चीज़ें पसंद करते हैं। तो देखिए इमाम ने उससे क्या कहा। इमाम कहते हैं, देख मैं तेरी इबादत देख के बहुत खुश हुआ हूँ, लेकिन तेरे अंदर एक कमी है और वो है मारिफत। जाओ और जाकर मारिफत हासिल करो। तो वो कहता है कि मैं आप पर कुर्बान, कैसी मारिफत?
تو امام نے کہا جاؤ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرو اور علم حدیث سیکھو۔ اس نے کہا میں کس سے یہ علم حاصل کروں؟ تو امام اس سے کہہ رہے ہیں کہ تم مدینہ شہر میں فقہا کے پاس جاؤ اور ان سے حدیثیں سیکھو، لکھو، اور جو پڑھو وہ میرے پاس لے کر آنا، اور پھر میں اس کو دیکھوں گا، چیک کروں گا۔ یعنی امام یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ نے ہم کو خلق کیا ہے تو ہم کو اللہ نے آزاد نہیں چھوڑا ہے، تو اللہ کی جو ہادی ہیں دنیا میں تو ان کو یہ ذمہ داری دی ہے، ہماری ہدایت کا ذمہ ہمارے امام کے پاس ہے، تو امام نے بھی ہم کو آزاد نہیں چھوڑا ہے۔ امام کہہ رہے وہ حدیثیں میرے پاس لانا، میں ان کو چیک کروں گا۔ کچھ دنوں بعد یہ گیا، جتنی اس نے حدیثیں پڑھی تھیں، لکھی تھیں، وہ کاپی رکھی سامنے، امام نے سب حدیثیں دیکھی، چوکڑی لگا دی، کہا جاؤ ابھی اور حاصل کرو، پھر بھیج دیا اس کو۔ پھر کچھ دنوں بعد آیا، پھر امام نے اس کو، یعنی دیکھیں علم ہر آدمی صحیح علم نہیں لے سکتا ہے۔ اب یہ پریشان، مگر اس نے اب دل میں ٹھان لیا میں موقع دیکھ کر انہی سے معرفت حاصل کروں گا۔ جب انسان کی نیت اگر اچھی ہوگی تو اللہ کہتے ہیں نا کہ جس کے لیے اللہ ہدایت چاہتا ہے اس کے دل کو کشادہ کر دیتا ہے۔ ہر ایک کا دل کشادہ نہیں ہو سکتا ہے۔ علم بڑے بڑے ہیں، ڈگری لیے ہوئے ہیں، کیا سب کی نجات ہے؟ کون سا علم ہے جو ہم کو نجات دلائے گا؟ اب اس نے ایک دن دیکھا کہ امام اپنی زمینوں کی طرف جا رہے ہیں، امام کی بہت بڑی کھیتی تھی، ساتھ میں امام کی، اور خود جاتے تھے کھیتی پر، تو یہ امام کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ آگے بڑھ کے کہتا ہے مولا میں آپ پر قربان، قیامت کے دن میں اللہ کی عدالت میں آپ کے خلاف دعوت کروں گا اور کہوں گا خدایا انہوں نے مجھے معرفت سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ تو جب اس نے یہ جملہ کہا تو امام مسکرائے۔ امام نے کہا اچھا آؤ بیٹھو۔ پھر بتایا امام نے، وہ کہتا ہے بتائیے مجھے معرفت کیا ہے؟ تو امام کہتے ہیں دیکھ رسول اللہ کے بعد مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے بعد امام حسن علیہ السلام، ان کے بعد امام حسین علیہ السلام، ان کے بعد زین العابدین علیہ السلام، ان کے بعد محمد باقر علیہ السلام، ان کے بعد جعفر صادق علیہ السلام۔ وہاں جا کے امام خاموش ہو گئے۔ تو کہتا ہے اس وقت کے امام کون ہیں؟ امام کہتے ہیں کہ جنہوں نے علی علیہ السلام کا حق غصب کیا وہ شیخین تھے، انہوں نے حق سے محروم کیا امام کو، وہ حقیقی امام نہیں تھے۔ پھر امام نے جب سلسلہ 6 تک کہہ کے خاموش ہوئے تو کہتا ہے مولا اس وقت کے امام کون ہیں؟ تو امام اس سے مسکرا کے کہتے ہیں یہ بتا، اگر میں بتا دوں گا تو کیا تو قبول کرے گا؟ وہ کہتا ہے یقیناً ضروری ہے، میں قبول کروں گا، مان لوں گا۔ تو امام نے کہا کہ اس دور حاضر کا امام تمہارے سامنے ہے، میں ہوں اس وقت کا امام۔ کہتا ہے آپ کے امامت کی دلیل کیا ہے؟ سلام ہو وہ ان لوگوں پر جنہوں نے ایسے ایسے سوال کیے کہ جو آج ہمارے لیے بالکل واضح ہو گیا۔ تو امام کہتے ہیں جا دیکھ سامنے درخت ہے، بہت پرانا سا درخت تھا، پرانے درخت کی جڑیں بہت دور دور تک پہنچ جاتی ہیں۔ امام کہتے ہیں جا اس سے کہہ کہ موسیٰ ابن جعفر کہہ رہا ہے کہ تو ان کے قریب چلا جا۔ اس نے جا کے کہا، امام چاہتے تو امام اشارہ کرتے وہ آ جاتا۔ امام نے اس نے امامت کی دلیل مانگی نا کہ صرف میرا نام لے۔ جیسے ہی اس نے کہا ویسے ہی وہ درخت چرچراتا ہوا امام کے سامنے آیا۔ امام کے پاس جب آ گیا تو امام نے اشارہ کیا کہ جاؤ اپنی جگہ پہ، تو چلا گیا۔ اس نے اسی وقت امام کی امامت کو اپنا لیا۔ اس دن سے اس نے عام محفلوں میں مجلسوں میں جانا چھوڑ دیا، لوگوں سے کم بولنے لگا، کیونکہ عبادت کر لینا آسان ہے، عبادت کا قبول ہونا بہت ہارڈ ہے۔ واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات نماز میں کسی کو پتہ نہیں ہونا چاہیے ہم کیا کیا پڑھتے ہیں۔ واجب روزوں کے علاوہ ہم کو کبھی نہیں بتانا ہے کسی کو کہ ہم سنتی روزہ یہ رکھا ہے ہم نے، کیا ہو جاتا ہے؟ عبادت ناقص ہو جاتی ہے۔
تو معرفت وہ ہوتی ہے کہ حسب اور نسب یہ امام بتا رہے. دوسری چیز یہ ہے کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو رسول اللہ کی صفات ہیں وہ سب کے سب امام میں ہوں گی سوائے وحی کے، کیونکہ رسالت صرف رسول اللہ کی ہے، امام پر وحی نازل نہیں ہوتی تھی. اور 11 اماموں کو امیر المومنین کا لقب لیے، لقب صرف اور صرف مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے دیا. تو جتنی اوصاف رسول اللہ کی اس ساری اماموں میں موجود ہے. امام نبی کے وارث ہیں، امام کی اطاعت خدا اور رسول کی اطاعت ہے. ہر بات میں ہم کو امام کے سامنے تسلیم ہونا ہے، یعنی جھک جانا ہے. جھکنے کے بعد اس کو قبول کرنا ہے. امام چاہتے کیا ہیں، امام کس چیز سے خوش ہوں گے، امام کس چیز سے ناراض ہوں گے. ہم کو دنیا والوں کی خوشی نہیں دیکھنا ہے، ہم کو امام وقت کی خوشی دیکھنا ہے. دنیا کو خوش کرنے کے بعد ہم اپنے امام کو اگر ناراض کریں تو وہ خوشی پر لعنت ہوگی. یقیناً کس طرح سے، جس طرح ہم اپنے امام کا احترام، ان کے نام کا احترام، یعنی یہ دوسری چیز ہے کہ ہم کو ان سے منسوب جو چیزیں ہیں ہم کو اس کا احترام کرنا چاہیے. ابھی ہم لوگوں نے محفل رکھی، یہ ایک عظیم محفل ہے، آپ اس میں جو مانگیں گے ملے گا. یہ وہ صف ہے، یہ وہ فرش ہے کہ جو کہیں سے نہیں ملتا ہے وہ یہاں سے ملتا ہے. امام کی مجلسیں منسوب ہوتی امام سے، مسجدیں، امام باڑے، جو چیزیں تبرکات، لوگوں نے، بیماروں نے وہ تبرک نیت کر کے کھایا کہ یہ ہمارے لیے شفا ہو، یہ دوا ہو، اور ان کو شفا مل گئی. تو جب ہم ایک انسان جب کسی کا احترام کرتا ہے، اگر کوئی آیا اور ہم نے اس کو جگہ دے دی، اس کے ساتھ بہت خلوص سے ہم نے ملے، تو کیا وہ اس کے دل میں ہماری جگہ نہیں ہو جاتی ہے؟ وہ ہم سے احترام سے نہیں بولتا ہے؟ جب ایک انسان کا احترام کرتا ہے تو اس کا احسان مند ہو جاتا ہے، تو پھر امام کا ہم احترام کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ امام سے منسوب جتنی چیزیں ہیں، اب ہمارے ظاہری اعمال تو امام دیکھ رہے ہیں، ہمارے باطنی اعمال سے بھی امام واقف ہیں. ہم سوچ فکریں کسی کے لیے، ہم یہاں سب بیٹھے ہیں، ہم سب ظاہری میں دیکھ رہے ہیں، سب مسکرا رہے ہیں، مگر دلوں میں کس کے کیا ہے ہم لوگ نہیں جانتے. یہ کون جانتا ہے؟ یہ صرف اور صرف امام جانتے ہیں. سو رہا ہے جو مجمع تو جاگ جا کے صلوات بھیج دو. تو الحمدللہ ہماری ہر وقت میں صرف اور صرف ہمارے ذہن میں ہمارے امام کا تصور رہنا چاہیے. جب امام کا تصور رہے گا تو ہم اپنے آپ کو امام سے قریب محسوس کریں گے، تو گناہ سے پرہیز کریں گے، کسی کو کچھ کہنے سے پرہیز کریں گے. وہ نہیں اس میں کچھ وہ بات ہے اس کو ہم اس میں کہہ دیتے ہیں، یہ سب غلط ہے. امام حجت خدا ہیں، ولی خدا ہیں. اس اللہ ہم کو جو نعمتیں دے رہا ہے، آج زندگی دی، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہماری نبضیں چل رہی ہیں، ہم کو جو بھی چیزیں دنیا میں مل رہی ہیں، بارش ہو رہی ہے آسمان سے، زمین سے سبزہ اگ رہا ہے، ساری نعمتیں کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. مگر اللہ براہ راست نہیں دے رہا ہے، ہم اتنے اچھے نہیں ہیں. امام زمانہ کے صدقے سے، ان کے واسطے سے مل رہا ہے. ایک صلوات بھیجیں آپ لوگ. تو امام اس وقت ولی نعمت ہے. کوئی ہم کو کوئی چیز دیتا ہے تو ہم اس کو فوراً کہتے ہیں نا تھینک یو، شکریہ. اگر نہیں کہتے ہیں تو کیا کہتا ہے سامنے والا؟ لو ہم نے ان کو دیا، انہوں نے شکریہ تک نہیں کہا. تو آج ہم کو جو بھی نعمت ملے تو ہم کو کس کو یاد کرنا چاہیے؟ اپنے ولی نعمت کو، جس کے ذریعے یہ مل رہا ہے، اور پھر ہم ان کے لیے دعا کریں. دعا تو واپس ہماری طرف آ جاتی ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے کہ خدا سے اس کی نعمتوں کی بنا پر محبت کرو، یعنی وہ ہم کو نعمتیں دے رہا ہے تو ہم کو اس سے محبت کرنا ہے. اور خدا کی خاطر مجھ سے محبت کرو، رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اور میری خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو. تو صرف ہم کو ظاہری نعمتیں نہیں مل رہی ہیں امام کی محبت سے، امام کی ولایت سے، امام کی معرفت سے. ہم کو جس وقت موت کی سختی ہوگی، سکرات کا عالم ہوگا، امام کی محبت میں وہ آسان ہو جائے گا.
قبر کی تاریکی دور ہو جائے گی، قبر کے عذاب سے ہم کو نجات ملے گی، فشار قبر ہمارا آسان ہو جائے گا، ہے نا۔ پھر اس کے علاوہ جو برزخ کے سخت ترین مراحل ہیں اس سے ہماری آسانی ہوگی۔ پھر میدان محشر میں ہم اماموں کے گروہ میں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، ان کی شفاعت ملے گی، حساب و کتاب میں آسانی ہوگی، جنت کی راہیں ہموار ہوں گی۔ تو یہ سب ہمارے دل میں جب ہم جانتے ہیں کہ یہ سب امام کی محبت کی بنا پر ملے گا تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب رسول اللہ کی حدیث دیکھیں، دوسری کیا کہہ رہی ہے کہ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ مجھے خود اپنے سے زیادہ نہ چاہے، میری اطرت کو اپنی اطرت سے زیادہ عزیز نہ رکھتا ہوں، میرے اہل بیت کو اپنے رشتہ داروں سے زیادہ نہ چاہتا ہوں، میری ذات اس کے نزدیک خود اس کی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ تو آج رسول اللہ سے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ امام زمانہ ہے۔ کون ان کے مشابہ ہے؟ امام زمانہ ہے۔ ان کے کمالات، ان کی صفات کا آئینہ کون ہے؟ امام زمانہ ہے۔ تو پھر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ جو حدیث ہے یہ ہم کو اہل بیت علیہ السلام نے کر کے دکھائی ہے۔ حدیث ثقلین ہے نا، میں تمہارے درمیان کتاب خدا اور میرے اہل بیت۔ تو کتاب خدا خاموش ہے مگر اہل بیت عمل کر کے بتا رہے ہیں۔ تو جو ہم لوگوں کے لیے ہے اہل بیت نے وہ بتایا۔ دیکھیں جس وقت رسول اللہ کی جان کا خطرہ تھا ہجرت کے دن رات کو، کون سویا تھا بستر پر؟ مولا کائنات سوئے تھے، میں چلا جاؤں مگر رسول کی جان بچ جائے۔ اس کے بعد جب جناب سیدہ کے دروازے پر لکڑیاں آئیں تو جناب سیدہ دروازے پر آ گئیں تاکہ مولا کائنات محفوظ ہو۔ جس وقت جنگ میں امام حسن امام حسین ہوتے تھے اور اس جنگ میں محمد حنفیہ بھی، جنگ صفین، تیروں کی بہت تیز بارش ہو رہی ہے، جناب محمد حنفیہ کو امام ڈھکیل نے، جاؤ آگے بیٹے جاؤ آگے، وہ نہیں بڑھ رہے آگے۔ پھر لوگوں نے کہا مولا آپ محمد حنفیہ کو بھیج رہے ہیں اور امام حسن امام حسین کو نہیں بھیج رہے ہیں۔ کہا وہ رسول کے بیٹے ہیں، یہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا قربان ہو جائے رسول کے بیٹے پر۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کربلا میں امام حسین علیہ السلام، ان کے انصار، ان کے اعزہ کے پہلے شہید ہوئے اور اعزہ نے امام حسین علیہ السلام پر اپنی جانیں قربان کی۔ تو جو اپنی جان سے زیادہ ان کو چاہتا ہے تو اللہ نے بھی اس کو بہت بڑا اجر دیا ہے۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں نا کہ کسی کو 10 حصہ ملے گا، کسی کو 20 ملے گا، کسی کو 70 گنا، کسی کو 70,000 گنا۔ کیوں؟ یہ سب ہماری جیسی نیتیں ہوں گی، جیسے قربانیاں ہوں گی، اس کی بنا پر ہم کو اجر ملتا ہے۔ تو جس وقت مولا کائنات بستر پر سوئے تو اللہ نے قرآن کی آیت بھیج دی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام پر شہید ہوئے، قربان ہوئے، تو وہ جو انصار قربان ہوئے ان کو حرم امام میں جگہ ملی، امام کے ساتھ دفن ہوئے ہیں، امام کے قریب دفن ہوئے ہیں۔ اور پھر آج جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو ہم ان کی بھی زیارت پڑھتے ہیں، اور جب زیارت پڑھتے ہیں تو زیارت پڑھنے والا کیا کہتا ہے؟ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کاش ہم تمہارے ساتھ ہوتے تو ہم بھی سعادت عظمیٰ پر فائز ہوتے، ہے نا۔ یہ کاش کا جو لفظ ہے، اگر امام حسین علیہ السلام پر سلسلہ امامت ختم ہو جاتا تو آج صرف ہم دعا ہی کر کے رہ جاتے، عمل نہیں کر پاتے، اور ہماری شریعت وہ ہے جو قیامت تک کے رہے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اس وقت تھا وہ آج بھی ہوگا، کیونکہ شریعت باقی ہے تو شریعت کا ہر قانون ہر وقت میں چلتا ہے۔ تو اس وقت امام حسین علیہ السلام پر تیروں کے، نیزوں کے، تلواروں کے وار ہو رہے تھے اور انصار و اعزہ نے روکا ہے۔ آج ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت پر یعنی بے شمار اعتراضات ہو رہے ہیں ان کی غیبت پر، ان کے طول عمر پر۔ اگر وہ ہیں تو لوگوں کے سامنے کیوں نہیں آتے ہیں؟
کیا فائدہ ہے؟ تو جو بھی ہے، تو آج ہم لوگ، ہمارا فرض ہے کہ جس طرح ان لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کی تھی، ان کے حملوں کو روکا تھا، آج ہم کو ان اعتراضات کا، ان شک و شبہات کا دفاع کرنا ہے۔ اور یہ اتنا اہم ہے کہ جو انسان یہ کام کرے گا، امام کی معرفت بڑھانا، امام کی ولایت میں اضافہ کروانا، امام سے بہت زیادہ لوگوں کو محبت کروانا، امام کے لیے خدمت کروانا، یہ سب جو کام کرے گا یہ اللہ چاہتا ہے۔ کیونکہ جب رسول اللہ معراج پر گئے ہیں تو بہت طویل حدیث ہے معراج کی، مگر آخری کا جو جملہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اے محمد اس سے محبت کرو، یہ امام کا وہ لقب استعمال ہوا ہے کہ جو ہم کو کھڑے ہو کے سر پر ہاتھ رکھنا ہے، اس لقب کو کہتا ہے کہ اے محمد اس سے محبت کرو کیونکہ میں اس کو بہت چاہتا ہوں، اور اس کو چاہتا ہوں جو اس سے محبت کرتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں رسول اللہ کو اللہ حبیب کہتا ہے، حبیب خدا، یعنی خدا جس کو بہت زیادہ چاہتا ہے، حد سے زیادہ، 1,24,000 پیغمبر میں سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے۔ مگر کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ اے محمد اگر اس محبت میں اور اضافہ چاہتے ہو تو تم اس سے دل توڑ کے محبت کرو، تم ٹوٹ کے محبت کرو، بہت زیادہ محبت کرو۔ تو صرف یہ رسول اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ، ہم سے بھی کہہ رہا ہے کہ جب ہم اپنے امام کو بہت زیادہ محبت کریں گے تو ہم جو بھی عمل کریں گے، ہم اپنے امام کو ہر عمل کرنے میں حاضر و ناظر جانیں گے کہ ہمارا امام ہم کو دیکھ رہا ہے، چاہے غم ہو چاہے خوشی ہو۔ جب خوشی ہوتی ہے تو ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ کوئی ہمارا امام بھی ہمارے ساتھ ہے۔ خوشی میں اکثر ہم محرم نامحرم یا حرام کر دیتے ہیں۔ غم جب ہم پر آتا ہے، مصیبتیں جب آتی ہیں، تو ایک انسان سے اتنی برائی کے جملے نہیں کہے گا جتنا اللہ کے لیے، امام کے لیے کہتا ہے۔ تو یہ معرفت نہیں ہونے کی بنا پر ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے امام کو ایک شفیق امام، ایک رفیق امام، ایک ماں باپ سے زیادہ چاہنے والا امام، کہ امام خود کہتے ہیں کہ کوئی بیماری تم تک نہیں آتی سوائے اس کے کہ وہ ہمارے پاس سے ہو کے جاتی ہے، کوئی مشکل نہیں آتی سوائے اس کے کہ وہ ہمارے پاس سے ہو کر جاتی ہے۔ وہ امام ہمارا جب اعمال نامے میں ہماری نیکیاں دیکھتے ہیں تو اللہ سے اس کا اجر بڑھانے کی دعا کرتے ہیں، جب گناہ دیکھتے ہیں تو رو رو کے استغفار کرتے ہیں۔ تو یقیناً آج ہم اس بزم میں بیٹھے ہیں، کوشش کریں کہ ہم اپنے وقت کے امام کی زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کریں، ان سے زیادہ محبت کریں۔ ہم جب بھی محفل میں بیٹھیں صرف امام کا ذکر کریں، جب بھی ہم اکٹھا بیٹھیں تو کوئی نہ کوئی چھوٹا سا ایک امام کا واقعہ بیان کر لیں۔ ملاقات امام زمانہ میں کیسے، کس عمل سے امام سے ملاقات ہوئی تھی۔ یعنی سب سے بڑی چیز ہے معرفت، امام کے نقش قدم پر چلنا۔ ہم 40 دن کے ملاقات امام زمانہ میں ہم کو ملتا ہے، 40 دن عمل کیا تو امام سے ملاقات ہوئی، مگر امام کیا کہتے ہیں؟ جیسا ہم چاہتے ہیں اگر وہ زندگی گزارو گے، تمہارے دل ایک ہوں گے تو میں تمہارے درمیان ہوں گا۔ چھوٹا سا واقعہ، تالے والے کا آپ لوگوں نے سنا ہے، تالا بیچنے والا کتنا غریب آدمی ہے، بازار میں بہت چھوٹی سی دکان ہے، مگر امام اس کی دکان میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ کیوں؟ ہر عالم امام کو نہیں دیکھتا ہے، ہر ذاکر امام کو نہیں دیکھا ہے۔ امام کی ملاقات میں علم نہیں ہے، ایک جاہل بھی، ایک پیون بھی امام آ کے اس سے ملتے ہیں۔ کس بنا پر؟ اس کی عقیدت کی بنا پر۔ یہ تالے والا اپنا بزنس اس طرح کرتا ہے جیسا امام نے شریعت میں بتایا ہے، کتنا کمانا ہے اسی کے مطابق، اور امام اس کی دکان پر آ کے بیٹھتے ہیں، وہ براہ راست اپنے امام کو دیکھتا ہے، اور جب امام سے وہاں کوئی ملاقات کو آتا ہے تو امام اشارہ کرتے ہیں، اتنے عمل کرنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے، اس تالے والے کی طرح بن جاؤ، میں تمہارے پاس خود آؤں گا۔ یہ معرفت کا عظیم لیول ہے۔ تو اللہ ہم سب کے بھی دل میں اتنی محبت اہل بیت ڈال دے کہ ہم اپنے امام وقت سے بہت زیادہ محبت کریں،
جب ان سے محبت کریں گے تو اپنے آپ کو گناہوں سے انشاءاللہ محفوظ رکھیں گے. حلال و حرام کو جانیں اور اس پر یعنی حلال کو اپنائیں اور حرام سے محفوظ رہنے کی توفیق اللہ ہم کو دے. ہمارے اس جشن کو امام قبول کریں. ہم لوگ دعا سے اس تقریر کا اختتام کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک. اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک. اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینک. پروردگارا، معرفت امام کے بغیر دین نہیں ہے، اس لیے ہماری معرفت میں اضافہ فرما. ہم سب کی اس قلیل سے خدمت کو قبول کر لیں. پروردگارا، ہم تیرے بہت ہی گنہگار بندے ہیں. اس ولادت کے جشن کے واسطے اور صدقے طفیل میں ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے. پروردگار، خصوصاً جو پچھلے سال ہمارے درمیان تھے، آج مرحومین کی فہرست میں ہو گئے مالک، تمام مرحومین کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے. اور خصوصاً شیعان حیدر کرار جہاں جہاں بھی ہیں میرے مالک، ان کی شیعوں کی عزت، آبرو، مال، اولاد ہر ایک کی حفاظت فرما. اور جلد از جلد ہم کو یہی جشن اپنے امام کے روضوں میں کرنا نصیب فرما. ربنا